جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، اگر آپ کاؤنٹ کریں تو شمار جلسوں اور جلوسوں میں شریک ہوئی ہوگی، بے شمار. اور ان جلسوں اور جلوسوں میں بے شمار پیسے بھی، اور ان جلسوں اور جلوسوں میں آ کر تقریر کرنے والے فقراء آج ہندوستان کے بڑے مالداروں میں بھی شامل ہو گئے ہوں گے. مگر اس کے باوجود، سینکڑوں تقریروں کی محفلوں میں شرکت کے باوجود، مسلمان بے نمازی تھا تو وہ نمازی بھی نہیں بن سکا. بڑی تعداد آج بھی خاص کر سنی مسلمانوں کی بے نمازی ہے. یعنی ہماری یہ ایک پہچان ہے کہ ہم بے نمازی ہوتے ہیں. اسی طرح اگر وہ جھوٹا تھا، سچا نہیں ہو سکا. وہ اگر بے راہ رو تھا، راستے پر نہیں آ سکا، ہے مسلمان. مگر سینکڑوں جلسے اس کی بد عملی کو نیک عملی میں نہیں بدل سکے، ہے مسلمان. عقیدہ خراب نہیں ہے، کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے. یہاں بدلنا ہے عمل کو. اور آپ کو پتا ہے کہ عقیدہ بدلنا مشکل ہے کہ عمل بدلنا؟ کیا بدلنا مشکل ہے؟ کافر کو مسلمان بنانا یعنی عقیدہ بدلنا ہے، اور ایک گنہگار مسلمان کو نیک مسلمان بنانا یعنی عمل بدلنا ہے. تو زیادہ مشکل کیا بدلنا ہے؟ عقیدہ بدلنا زیادہ مشکل ہے یا عمل بدلنا؟ جی بولیے نا. عقیدہ. جی یہ حال ہمارا اس لیے ہے کہ ہم علم سے بہت دور ہو گئے. علم کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تو عقیدہ بدلنا یہ زیادہ مشکل ہے بنسبت عمل بدلنے کے، ہے نا. عقیدہ بدلنا یعنی بنیاد بدلنا، جڑ بدلنا. عمل بدلنا یعنی شاخوں کو بدلنا، پتیوں کو بدلنا. آپ کو پتا ہے کہ جڑ کا بدلنا یہ زیادہ مشکل ہے. آج ہم شعور کی منزل میں قدم رکھنے کے پہلے سے سینکڑوں جلسوں میں ہم شرکت کر چکے، مگر ہماری بدعملی نیک عملی میں نہیں بدل پائی. ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگوں نے داڑیاں رکھ لی ہوں، کچھ لوگ پینٹ شرٹ چھوڑ کر کرتا پاجامہ پہننے لگے ہوں، کچھ لوگ ٹوپیاں اتار کر عمامے باندھنے لگے ہوں، مگر یہ نیکی نہیں. اگر دل نیک نہیں ہے تو پھر اسلام ان چیزوں کو نیکی تسلیم نہیں کرتا. دل کی نیکی یہ ضروری ہے، دل کا نیک ہونا، اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو ہمارا عمل سینکڑوں جلسے اربوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں بدل سکے. اب آپ اندازہ لگائیے ان اللہ والوں کی زبان کی تاثیر کا، ان کے اخلاص کا اور ان کی سچائی کا، کہ ان کی ایک ایک محفل ہزاروں اور سینکڑوں غیر مسلموں کو مسلمان کیا کرتی تھی. جہاں آج کے سینکڑوں جلسے اگر کوئی جھوٹا ہے اس کو سچا نہیں بنا پا رہے، کوئی بے نمازی ہے اسے نمازی نہیں بنا پا رہے، وہاں ایک محفل جس پر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، وہ اپنی خانقاہ کی معمولی چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہوتے. ان کے بدن پر کوئی رنگدار چمکدار کپڑے نہیں ہوتے، لمبی کلگیوں والے عمامے باندھ کر وہ سیلیبریٹیز کی طرح کی شان و شوکت کے ساتھ آ کر سجائی گئی مسندوں پر نہیں بیٹھتے. ان کے پیچھے گاڑیوں کی کوئی قطاریں نہیں ہوا کرتی، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاص، ان کی سچائی اور ان کے خلوص کا صلہ ان کی زبان پر اس طرح جاری فرما دیا کہ ان کی ایک ایک محفلیں ہزاروں لوگوں کو بدلنے کا ذریعہ اور سبب ہوا کرتی تھی. تو آج اس پیٹرن کو عام کرنے کی ضرورت ہے، یا اس پیٹرن کو جس کا ہم تجربہ کر رہے ہیں. آج مولوی نے اس پیٹرن پر دھول ڈال دی، اخلاص کے پیٹرن پر، جہاں دین کے مقابلے میں پیسے نہیں ملا کرتے، سچائی کے مقابلے میں پیسے نہیں ملا کرتے. ہاں ملتی ہے، دولت ملتی ہے، لازوال دولت ملتی ہے، اور وہ دولت یہ ہے کہ اللہ کا ایک بندہ جو اللہ کا راستہ چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چل رہا ہو، وہ شیطان کا راستہ چھوڑ کر رحمان کے راستے کی طرف آ جاتا ہے. اور ایک بندہ مومن کے لیے اس سے بڑی کوئی اور دولت نہیں ہو سکتی. یہ فرق کس بنیاد پر ہے کہ آج ہمارے اربوں روپے خرچ ہو اور سالوں گزر جائے مگر ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آ رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ خود بولنے والوں کی زندگیوں میں انقلاب نہیں. وہ جو بول رہے ہیں وہ ان کے دل کی کیفیت نہیں ہے. بزرگوں نے فرمایا ہر کے از دل خیزت بر دل ریزت. ہر چیز کسی کے دل تک وہی بات پہنچے گی جو دل سے نکلے گی. اگر دل سے نہیں نکلی تو دل تک نہیں پہنچے گی. اور یاد رکھیے کہ دل سے کبھی پیسے لے کر کوئی بات نہیں پہنچائی جا سکتی. کوئی دکاندار کبھی دل سے
یہ آپ کو مال فروخت نہیں کر سکتا, وہ پیسے سے فروخت کرتا ہے. تو یا تو دل سے نکالو یا پیسے سے نکالو. یہ موضوع اتنا اہم ہے, یہ اس وقت ہماری جماعت کی جڑ کی حیثیت رکھتا ہے. اگر اس میں ہم نے سدھار کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ سنیت کا درخت پھر سے لالازار بن سکتا ہے. آج سنیت کے پاس کیا ہے؟ نعرے. اگر نعروں سے کام بنتا ہوا ہوتا تو آج تاریخوں میں ان بزرگوں کی سیرت میں سب سے زیادہ نعروں کی تعداد نظر آتی, مگر ان کی زندگیوں میں اس طرح کے نعروں کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا. سچائیوں کا ذکر ملتا ہے, اخلاص کا ذکر ملتا ہے, للہیت کا ذکر ملتا ہے. آج یہ جڑ ہے اس جماعت کی, اس کو یاد رکھیے. اور جو اس پر دھول ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اس موضوع کو, اس ٹائٹل کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے, وہ اس جماعت کا باغی ہے اور غدار ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا بزنس پن پہ, اس کی تجارت چلے. مگر اگر آپ اس مسلک اور اس مذہب کے لیے اگر سچے ہیں تو آپ کو اس موضوع کو پورے زور کے ساتھ اٹھانا ہوگا. اگر آپ اس دین کو اپنا سمجھتے ہیں, سنیت کو اگر اپنا سمجھتے ہیں, اس دین کی سچائی کو اگر اپنا سمجھتے ہیں, تو آپ کو اس موضوع کو اپنی بھوک سے زیادہ, اپنی پیاس سے زیادہ, اپنی تجارت سے زیادہ اور اپنے کاروبار سے زیادہ اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس کاروبار کے پیچھے مصطفیٰ کا دین بری طرح پیسا جا رہا ہے.